بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اللہ اکبر۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ یہ آیت بھی ایک طرح سے مثال دی گئی ہے، اور اس مثال کے ذریعے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ امپاسبل چیز ہے کہ یہ جائیں۔ یہ لوگ تبھی جنت میں جا سکتے ہیں کہ آسمان کا کوئی دروازہ کھلا ہو، لہٰذا جنت میں جانا ہی ناممکن ہے، اتنا ناممکن ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا ناممکن ہے۔ بیان السبحان سے ہے کہ کیونکہ آسمانوں میں باری تعالیٰ کی تجلیات کا زیادہ ظہور ہوتا ہے، ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ہم اوپر ہی دیکھتے ہیں، ہاتھ بھی اوپر ہی اٹھاتے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک اوٹ ہے جو ابھی بھی انٹچبل ہے انسانوں سے، ناسا تک ادھر نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ دروازے جب کھلیں گے، اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دروازے دروازے ہو جائے گا آسمان، تو وہ دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے، اور یہاں سے ہی باری تعالیٰ کی تجلیات کا زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ اجرام علویہ میں قدرت الہی کا زیادہ پرتو ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ نمایاں اثر ہوتا ہے۔ تمام روشن نورانی اجسام، یعنی جتنے بھی جسم ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہی پر ہیں، یہ ملائکہ اور ارواح مطہرہ اور پاکیزہ کے لیے بھی آسمان ہی مسکن قرار دیا گیا ہے۔ علیین جس کو کہتے ہیں نا، تو علیین اونچی بلند جگہ کو کہا جاتا ہے۔ پاک روحیں بدن سے نکلنے کے بعد اسی نورانی فضا کی طرف لوٹ جاتی ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اور خبیث روحیں بدن سے نکلنے کے بعد اسی مادی تاریک زمین کی طرف پھینک دی جاتی ہیں۔ اور اس میں اگر آپ لوگوں نے یہ کبھی سنا ہے اس کے بارے میں، علماء کی رائے اور اسی طرح ہی جنہوں نے تحقیق کی بھی ہے، جو محقق ہیں، یہ برمودا جو ٹرائی اینگل ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ایک جگہ ہے زمین کے اندر، یہ ہماری یہ جو ارتھ ہے، جس میں ایک بہت بڑا ہول ہے جو سمجھ نہیں آتا سائنٹسٹ کو، جتنے بھی وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اتنا بڑا کیسے ہے۔ اور جب وہ اس کے کنارے پہ جا کے سنتے ہیں نا، تو وہاں سے وہ کہتے ہیں ایسی آوازیں آتی ہیں ہولناک، جیسے مرد عورتیں چیخ رہے ہیں۔ تو یہ جو یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے، یہ تفسیر جیسے بیان السبحان میں آ رہی ہے کہ وہ پھر زمین کی ہی تاریکی کی طرف پھینک دیے جاتے ہیں۔ مجاہد سعید ابن جبیر نے کہا کہ کافروں کے اچھے کام بھی آسمان تک نہیں دے جائے جاتے، اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ کافر، کچھ انہوں نے زندگی میں کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو آیت کا کانٹیکسٹ ہے نا، کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور انہوں نے تکبر کیا، تو یہ پھر دنیا میں چیریٹی کے، ڈونیشنز کے، ویسے کتنی اخلاقیات ان کے اندر ہوں، یہ سب اچھے کام ہی ہے نا۔ تو یہ ان کے جو اچھے کام ہے نا، یہ بھی آسمان تک ان کو نہیں لے جائیں گے۔ جس طرح اونٹ کا داخلہ سوئی کے ناکے میں ممکن نہیں ہے، اسی طرح ان کا جنت میں داخلہ محال ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ نوع انسانی کے دو ہی گروہ ہیں، ایک گروہ کا
ہدایت کی راہ پر چلنا ہے اور دوسرے کا شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط راستوں پر بھٹک جانا ہے۔ فرمایا ہے جو لوگ ہدایت پا لینے کے بعد انکار کرتے رہے، دعوت حق کا جواب رعونت اور نخوت سے دیتے رہے، ان پر قرب الہی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ ایسے کہ جب ان سے اللہ کی بات کی جائے تو ان کے چہرے بھی سیاہ ہونے لگ پڑتے ہیں اور وہ ٹینس ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح اپنا مطلب وہ اپنا ایک وہ کیا کہتے ہیں اورا دکھاتے ہیں کہ جس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ they don't want to listen، وہ سننا ہی نہیں چاہتے وہ باتیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے راستے پھر ان کے اوپر بند کر دیے گئے ہیں، ان کا جنت کے قریب پھٹکنا بھی ناممکن کر دیا گیا۔ دنیا میں تو عیش کر رہے ہوں گے، کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اپنی دنیا کی زندگی کی متکبرانہ روش کا پورا بدلہ پائیں گے، جس میں یہ بہت پراؤڈ اور ایروگنٹ بن کر رہی ہیں۔ ان کا جنت میں داخلہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے نکے سے گزر جانا۔ آسن البیان سے ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، تو بعض مفسرین نے اس سے مراد اعمال لیے ہیں، بعض نے ارواح اور بعض نے کہا دعا کے لیے نہ کھولے جائیں گے، یعنی نہ اعمال قبول ہوں گے نہ دعا قبول ہوگی، اور روحیں واپس زمین کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں۔ مسند احمد سے یہ آپ کو بتایا ہے، یعنی کہ یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اعمال، نیک اعمال بھی نہیں قبول ہوں گے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اس فیلنگ کو اگر آپ اس دنیا میں ابھی فیل کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ آپ صرف ایک سمپل یہ دیکھیں کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، ان انوائٹیڈ ہی سمجھ لیں، میں یہ بھی نہیں کہتی انویٹیشن، ان انوائٹیڈ جاتے ہیں اور آگے جا کے وہ دروازہ نہ کھولے کوئی، اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ تو وہی سیم چیز آپ سوچیں، اسی طرح آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، جا رہے ہیں کہ جس کے آپ نے تمام ٹکٹس بھی لیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، تیاری بھی کی ہے پوری، لیکن وہاں جب جاتے ہیں وہاں کے بھی دروازے نہیں کھلتے، ہاؤس فل ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو خواتین جب سیلز لگتی ہیں تو جب ادھر دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ان کے کیا دلوں کے اوپر گزرتی ہے، تو وہ بھی اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا فیلنگ ہوگی۔ اور یہ تو الٹیمیٹ وہ آپ سمجھے نا کہ ایک ڈیسٹینیشن کا پتہ چل رہا ہے کہ اب اس کے بعد جو ملنا ہے وہی ہے، اور ورنہ یہ تاریکی میں ہی جائیں گے۔ وہ جو قبر کی وحشت اور وہ ساری وہ زمین کا سکڑنا، پسلیوں کا ایک دوسرے کے اندر گھسنا، آپ سوچیں کہ یہ پھر وہ سارے کام شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ معرف القرآن سے ہے کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یعنی یہ تینوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گی، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، ان کی روحیں بھی واپس لوٹا دی جائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کی دعاؤں کے لیے، کہ نہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں گی، اور ان کے اعمال اس مقام تک جانے سے روک دیے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں، جس کو المطففین میں علیین بتایا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا منکرین اور کفار کی ارواح یعنی روحیں جو ہیں، ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی روحیں نیچے پٹک دی جائیں گی۔ اس میں وہ حدیث ایک آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، آگے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، جو کافی طویل ہے، جس کے اندر نیک روحوں کی جب جان کنی ہوتی ہے، نکالی جاتی ہے، فرشتے نکالتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور اس میں اب تھوڑا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو، یا اگر کوئی اور بتانا چاہتا ہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے، اگر اس کو حدیث یاد ہے کہ نیک روح کیسے ہو جائے گی آسمان تک اور بد روح کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر کسی کو یاد ہے تو بتائے، نہیں تو پھر میں بتاتی ہوں۔
تو بتانا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے آپ میں سے؟ مفہوم ہی بتا دیں۔ جی باجی، وہ نیک روح کے لیے تو جنت سے وہ لے کے آئیں گے، کفن بھی لے کے آئیں گے، اور نورانی فرشتے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور پھر ان کے لیے وہ باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اوپر لے کے جائیں گے، اور وہ دروازے کھلیں گے آسمانوں کے ون بائی ون، اور ساتھ ساتھ ان کو سلام کہا جائے گا، خوشبوئیں آئیں گی، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے نا علیین ہوگا۔ اور جو بدروح ہے ان کے لیے تو فرشتے بھی ایسے خوفناک شکل میں آئیں گے اور بدبودار ٹاٹ کا کفن لے کے آئیں گے، اور اسے کہیں گے نکل اخرج، بدبخت کر کے بلائیں گے، تو اس کی جان ایسے نکلے گی، اللہ ہمیں بچائے، تو اس کی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم یہ بتایا کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیاں اور اوپر باریک دوپٹہ جب ہم کو ڈال کے تو اس کو کھینچے تو ایسے تار تار ہو جائے۔ اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نفس المطمئن میں شامل فرمائے۔ اور پھر وہ اوپر جائیں گے تو ون بائی ون ان کو بدبو ساتھ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ دروازے نہیں کھلیں گے، اور پھر اللہ معاف کرے اس کو اوپر سے پٹک دیا جائے گا جو سجین میں اس کا مقام۔ اللہ معاف کرے۔ آپ لوگوں کو یہ حدیث آپ واقف ہی ہیں اس سے، لیکن یہ اس کو بھولا بھی نہ کریں کبھی، کیونکہ جو عقل مند انسان ہے نا، اس کی پہچان جو بتائی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہی بتائی ہے کہ وہ اپنی موت کی گھڑی کو کبھی نہیں بھولتا، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو جب موت یاد رہے گی تو آٹومیٹکلی اعمال کا بھی پھر حساب کتاب رہے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ تو موت یاد رکھنی ہے، اور یہ دونوں کا جو بتا دیا گیا کہ پورے سب انسانوں جو ہے نا وہ یہ دو ہی کیٹیگریز ہوں گی، نیک یا بد۔ جی نصرت، اگلی آیت نمبر 41۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ اللہ اکبر، یا اللہ رحم۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا اور ان کے اوپر کے لحاف ہوں گے، یعنی آگ ہی کے ہوں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اب پیچھے جو بات ہو گئی کہ یہ جو بد ہیں ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی تکبر کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اب آگے کیا ہوا ہے؟ ان کی روحوں کو نیچے پٹک دیا گیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے معاملہ؟ تو یہ دیکھے گا جہنم میں ان کی یہ حالت ہوگی کہ ہر طرف سے آگ گھیرے ہوئے ہوگی، کسی کروٹ چین نہیں ملے گا، آگ ہی ان کا اوڑھنا اور آگ ہی ان کا بچھونا ہوگا۔ مہادن اور غواش، یہ دو چیزیں ہی ہوں گی ان کے۔ اور جیسے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ کبھی لکڑی کو، لوگ کو اگر آپ نے آگ لگی دیکھی ہو نا، تو وہ جیسے اس آگ اس کے ایک ایک جگہ سے پھر رہی ہوتی ہے گول سرکل میں، یہ سیم وہی چیز ہے کہ کسی کروٹ بھی سکون نہیں ہوگا، ہر طرف سے آگ نے گھیرے میں لیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ جہنم کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، ان کے احکام کی تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، تکبر کرتے تھے، اور مجرم کی یہی سزا ہے جو احکام الہی کے قبول کرنے میں تکبر کرتے رہے۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے کے سرکشوں کو تنبیہ فرماتا ہے۔ یہ ابھی سے دیکھیں جو آیتیں یہ پڑھ لے گا، کچھ نہ کچھ تو دل پر اثر ہوگا ہی نا، ڈر تو آئے گا ہی نا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو سرکشوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے رسولوں، ہماری کتابوں کی ہدایت کو نہیں مانو گے تو ہمارے غضب کے شکار ہوئے بغیر نہیں رہو گے۔ اس دنیا میں تو رزق، روزی، آسائش سب ملے گی، بال بچے، بیوی، گھر بار سب کچھ ہوگا، بلکہ بہت زیادہ ہوگا، مگر جب مقام عدل پر پہنچو گے، یعنی جہاں اب آ کے آپ کا حساب کتاب شروع ہوگا، جہاں انصاف کی بات ہوگی، تو سب باغی جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، جہاں کا بچھونا بھی آگ ہوگا
اور اوڑھنا بھی آگ ہی ہوگی جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ تیز ہے. پھر وہاں موت بھی نہیں آئے گی اور وہاں پر تم جلتے رہو گے. وہاں لمحے صدیاں برابر ہیں، نہ وقت کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اللہم حفظنا منہ. وہاں پر بس وہ ایک شروع ہے چیز اور وہ نیور اینڈنگ ہے. تو بہتر ہے کہ ابھی یہ باتیں ہم سمجھ جائیں اور اپنا محاسبہ مراقبہ جو ہے وہ ہم شروع کریں. شروع تو کر چکے ہیں لیکن بیچ میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر ہم بہت سی ایسی چیزوں کو نا پس پش ڈال دیتے ہیں کہ نہیں اتنی سختی نہیں ہے نا دین میں، ایسے نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اتنا سارے لوگ تو کر رہے ہیں، چلو کر ہی لیتے ہیں تھوڑا بہت، جہاں وہ جل جائیں گے ہم بھی جل جائیں گے. ایسے لوگ بھی باتیں کر لیتے ہیں اور مسلمانوں میں سے کر لیتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر، جو کہ صبر کی جگہ نہیں ہے. وہاں پر کبھی آپ اس کا ایکسپیرینس کرنا ہو تو یہ سمجھ دیں کہ اسائنمنٹ ہی ہے کہ نکال کے دیکھیے گا کبھی کوئی ویڈیو نکال کے کہ جس میں وہ لائیو جلتے ہوئے دکھائے گئے ہیں. اس میں صبر تو نہیں ہوتا، وہاں تو چیخیں ہوتی ہیں اور وہ چیخیں اتنی لاؤڈ ہوتی ہیں کہ وہ سب سنتے ہیں دور دور تک. آگ کا جلنا ایسا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کتنا صبر ہے آگ کے اوپر. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہم آمین. جی ہاں، باقی صبر سے ایک مجھے یاد آیا کہ صبر ہی تو ضروری ہے نا جنت میں داخل ہونے کے. تو یہ طنز کی طرح بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا صبر ہے آگ پر. دنیا میں تو صبر کر نہیں پائے لیکن آگ پر کتنا صبر ہے ان کا. بالکل بالکل، وہ بالکل یہ صحیح بات آپ نے کی ہے، جیسے کہ وہ کہ جو صبر جن چیزوں میں کرنا تھا ان میں نہیں کیا، اور جو آگے ملنی ہے پھر اس کی سزا اس پر صبر انہوں نے کر لی ہے. بالکل ٹھیک کہا شبانہ آپ نے، بارک اللہ فیک. جی نزات اگلی آیت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے. یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. نیک عمل کرنے والے مومنوں کو ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، ہمیشگی کی جنت ملے گی. ہم فیہا خالدون. جو بھی اپنی پوری استطاعت اور وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے اس کو کامل جزا ملے گی اور وہ جنت ہے. اچھا، یہ جو بات آتی ہے نا الا وسعہا، تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کے اوپر ایسی مشکلات آتی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ میری برداشت سے باہر ہے، اب صبر نہیں ہوتا. لیکن کچھ عرصے بعد وہ دیکھیں وہی ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں اور صبر آ جاتا ہے ان کو. وہ صبر تو نہیں کہیں گے لیکن وہ ہو جاتا ہے سب کچھ. اور اسی طرح بہت سے جسمانی طور پہ ایسے ٹراماز سے گزرتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ دوبارہ جوڑ لیتے ہیں. اسی طرح جسم کٹ جاتے ہیں اور وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹس ہو جاتے ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جاتی ہے، کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو اتنی ہے ہماری باڈی کے اندر ہر انسان کے اتنی وسعت ہے کہ وہ یہ تکلیفیں برداشت کر سکے. ورلڈ وار 2 اگر آپ نے کبھی اس کے بارے میں پڑھا ہے یا دیکھا ہے اس کے بارے میں، تو اس در جب ویتنام کی خواتین جو تھی نا، ان کا یہ کنڈیشن تھی کہ کسی کا بچہ ہونے والا تھا یا کسی کو کوئی بہت زیادہ تکلیف تھی تو بغیر انستھیزیا کے وہ سارا پیٹ بھی کاٹا گیا ان کا، اور بغیر انستھیزیا کے وہ سب کام ہوئے، جو ٹانکے بھی لگتے ہیں، سٹیچز، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ چپ کر کے لیٹی ہیں.
کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے پہلے کے جو کچھ دیکھ چکی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ تھا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ذرا سی سوئی بھی چپ جائے تو وہ شور ڈال دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ، وہی لوگ کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، کچھ ہو گیا، لیکن ان کو وہ اس طرح سے تکلیف کا وہ اظہار بھی نہیں کر رہے ہوتے. اس میں ایک دو مثالیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ وہ آپ دیکھیں کہ نارمل اور سیزیرین ہوتا ہے، سی سیکشن ہوتا ہے، وہ بھی خواتین ہوتی ہیں جو وہ کر لیتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ جو برداشت نہیں کرتی، وہ خود اپنے سے انہوں نے کر لیا ہوتا ہے، تو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی کہ نہیں ہم اس تکلیف سے گزریں، لیکن جو آفٹر آپریشن جو تکلیف سے وہ گزرتی ہیں وہ بالکل اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ وسعت جو ہے نا، وسعت ہمارے اندر بہت ہے تکلیفیں سہنے کی. وہ یہی بات ہے کہ کسی پر وہ ٹرائل اور وہ چیزیں آئی نہیں ہوتی تو اس کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جو گزرتے رہتے ہیں ان سے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے. تو یہ وسعت ہے انسان کی. تو اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. آپ بھی دیکھیں کہ آپ بھی گھر میں جب کام کرتے ہیں تو اس میں بھی تھک جاتا ہے انسان، تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم جب لیٹتے ہیں تو پھر فریش ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں، پھر اگلے دن پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. سرکشوں کے گروہ کے بعد اب اہل ایمان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں، کتابوں پر ایمان لائے. ہر دور کے اہل ایمان، اطاعت گزار نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان بات فرمائی کہ ہر آدمی کی آزمائش اس کی توفیق، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات بھی جو ہے نا، یہ بھی قابل غور ہے، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے. اچھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان بات فرمائی کہ ہر آدمی کی آزمائش اس کی توفیق، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہوتی ہے. وہ انسان کی نوعی توفیق یعنی جو اس کے اندر انبلٹ ہوتی ہے اور استطاعت کو خوب جانتا ہے، کیونکہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے. اللہ ہی تو مالک ہے، اللہ ہی تو خالق ہے. اسی طرح ہر آدمی کی توفیق جدا جدا ہوتی ہے. ایک عالم کسی پیغمبر کا ہمسر نہیں ہو سکتا، یعنی بہت علم والا بھی اگر کوئی ہوگا نا تو وہ کسی رسول کا، پیغمبر کا ہمسر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے پاس، پیغمبر کے پاس ڈائریکٹ علم آ رہا ہے، ڈائریکٹ ہدایت آ رہی ہے. ہر مسلمان اپنی بساط کے موافق مکلف ہے. یعنی جو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی جتنی بساط کہتے ہیں، جیسے آپ جتنا اس کا دائرہ عمل ہے، جتنا اس کا ایک دنیا میں جتنا جہاں تک اس کا کام ہے، اس کے مطابق ہی اس کو وہ مکلف بھی ہوگا، پوچھا بھی جائے گا، اور اسی کے موافق ہی جو اپنی بساط بھر کوشش کرتا رہا خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی بے کراں نعمتوں اور شفقتوں کے دروازے کھول دے گا، اسے عیش فراوانی اور روحانی مسرت عطا فرمائے گا. اور یہ جو بات ہے نا، یہ دنیا میں بھی وہ لوگ فیل کرتے ہیں. بہت سی مشکلات میں بھی ہوتے ہوئے وہ اتنا ہی مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. آپ دیکھ لیں کہ جتنی بڑی گاڑی ہوگی نا، اس میں پریشان لوگ بیٹھے ہوں گے، اور جتنے بائک پہ جا رہے ہوں گے وہ ہنستے کھیلتے جا رہے ہوں گے، بلکہ جو چل رہے ہوں گے اس سے بھی زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہی ہے، اور اس کو دولت اور اس کے بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ اندر ہی ہوتی ہے، جس کے بھی اندر ہوتی ہے. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں. انسان اس پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو. پیچھے بات ہم نے کی ہے برائی کی، یا وہ تکلیف آ گئی کوئی، یا پریشانی آ گئی. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ نیک اعمال کی بھی بات ہے، وہی وسعت میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں.
5 وقت کی نماز دی گئی ہے ہمیں، 50 تھی نا پہلے، کرتے کرتے کہاں آ گئی؟ وہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے ہی دلوں میں ڈالا تھا اپنے رسولوں کے کہ یہ ایسے ہو، اور وہ کس کے لیے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم لوگ اتنی ہی ہمارے اندر وسعت ہے۔ اب یہ 5 بھی کئیوں کے لیے کتنی بھاری ہو جاتی ہے نماز۔ ہر انسان بآسانی ان کو بروئے عمل لا سکتا ہے، یعنی یہ جو اعمال ہیں، نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو نرم اور آسان کر دیا ہے، بیماری، کمزوری، سفر اور انسانی ضروریات کا ہر حکم میں لحاظ رکھ کر آسانیاں کر دی ہیں۔ تمام انسانی زندگی کے مختلف ادوار، حالات کا جائزہ لے کر ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ کے لیے مناسب احکام دیے ہیں۔ جیسے وہ ہمیں بتا رہی ہیں نا فرج جی، تو آپ دیکھیں سفر میں نماز کیسے ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بیمار جو ہے وہ کیسے نماز پڑھ سکتا ہے، اور وہ کس کس کو کب کب چھوٹ بھی ہے روزوں کی، اور اس طرح جن پر عمل کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے ایمان اور عمل صالح والے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جو کہ اپنی وسعت کے مطابق پوری دل لگا کر نیک عمل کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ پھر یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی نوزت اگلی آیت نمبر 43۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان۔ اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اس میں جو قابل غور چیز آ رہی ہے نا ترجمے کو پڑھتے ہوئے، ابھی تفسیر میں آپ کو کرواؤں گی، تو وہ یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، کہ ہم بلا شبہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ اپنے آپ کو نیچے، وہاں پر بھی نیچے رکھ رہے ہیں، کوئی تکبر نہیں۔ وہاں جنت کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے، پر وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، نہیں میں نے پتہ ہے اتنے حفظ کیے تھے اور یہ ایسے ہوا تھا تو میں اس لیے ادھر آ گئی ہوں، میں نے اتنی قربانیاں دی تھی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ وہاں پر بھی سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہاں کی ہدایت دی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ گزشتہ آیات میں اہل دوزخ کا حال بیان ہوا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے۔ وہ پیچھے ہم نے یہی ڈسکس کی تھی نا چیزیں، کہ ان کی کیا کیفیت ہے، کہ وہاں پر جو دنیا میں بڑے ایک دوسرے کے وہ لیڈر اور فالوورز بنے ہوئے تھے، وہاں ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے سزائیں منتخب کر رہے ہوں گے اور دگنی مانگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر غیظ اور غضب کا اظہار وہ کریں گے۔ اب اہل جنت کی کیفیت بیان ہوتی ہے، جنت والوں کی باتیں یہاں پر شروع ہو رہی ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی میں ان اہل ایمان کے درمیان بشر ہونے کی وجہ سے کوئی رنجش، بدمزگی یا خفگی رہی ہوگی
تو وہ پہلے ہی جنت سے پہلے ہی روک لیے جائیں گے. اور یہ وہ پہلے جنت سے کیا ہے جگہ، یہ پل صراط بھی طے کر گئے ہوں گے. پل صراط کے بعد جب وہ وہاں پر انٹری ہونے لگیں گی نا، وہاں پر ان کو روک کے ان کے دلوں کو پاک کر دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا. یہ ایک اتنی بڑی بات ہے نا، کہ وہ جیسے ہم لوگ ہیں کہ کبھی کسی رنجش آ جاتی ہے، بدمزگی آ جاتی ہے، خفگی آ جاتی ہے، کبھی کسی کے لیے وہ زن تو خیر وہ بھی گناہ ہی ہے جو سورہ حجرات میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کئی دفعہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، ان کو بھی اللہ صاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں باہم قدورت تھی. جنت میں جا رہے ہیں نا، وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی چیز ایسی نہیں جانی، کوئی اس طرح کی بات نہیں جانی. اس کی وہ دیکھو نا آنکھیں کیسے چمکتی ہیں، ایسی میری بھی ہوتی نا. تو یہ اس طرح کے خیالات جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں ذہن میں. آپ ایکسپیرینس ہوئے ہوں گے کبھی کہ وہ آتے ہیں دل میں، اپنے علماء کو دیکھ کے، استاذہ کو دیکھ کے، ٹھیک ہے، اپنی ٹیچرز کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں ذہن میں کہ ہاں یہ نہ ایسے یہ ہے تو ایسے ہوتا تو ویسے ہوتا. تو وہ جو ہے نا وہ سب چیزیں باہم جو قدورتیں ہیں وہ سب اس کو دور کر دیں گے. یعنی آخرت میں جنت میں جانے سے پہلے ان کی غلط فہمیاں دور کر دی جائیں گی، ان کے دل صاف ہو جائیں گے، مخلص دوست اور بھائیوں کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ عداوت ہوگی، نہ شکوہ شکایت، اور نہ ہی تقدر کا نام اور نشان ہوگا. اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہاں تک پہنچنے کی ہدایت دی، ورنہ ہم اس ہدایت کو پانے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتا. تو ابھی آپ کے دلوں سے ضرور نکل رہا ہوگا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ واقعی کتنے اس قرآن کو کھولنے سے پہلے، اس قرآن سے جڑنے سے پہلے کیسے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، کیا کچھ ہو رہا تھا ہماری زندگیوں میں. میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بچپن سے ایسے تھا. بہت سے ٹرننگ پوائنٹ آئے آپ کی زندگی میں یہ قرآن کھولنے کے بعد، ورنہ ہم لوگ بھی معاشرے کے وہی بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے جا رہے تھے. ماں باپ کی اندھی تقلید، ماں باپ کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہی دادا دادی تو بعد میں آتے ہیں نا، ماں باپ سے ہی سیکھتا ہے، انہوں نے اپنے آگے سے آباء و اجداد سے سیکھا ہوتا ہے. تو وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، بہت کچھ چلتا ہے. تو یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع دے دیے. اب آگے یہ ہمارے پہ ہے نا کہ ہم ان کو کتنا حق سچ سمجھتے ہیں. وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی، پوچھنے والے پکارنے والے پکار کر کہیں گے کہ کیا تم نے اللہ کے وعدوں کو سچ پایا آج تم جہاں ہو. تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کتنی حقیقت سمجھتے ہیں اور ان پر کتنا عمل پیرا کرتے ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں کو لاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس روشنی میں لاتے ہیں. اور یقیناً آئے تھے رسول ہمارے رب کے بھیجے ہوئے ساتھ حق کے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت ہے جو تم کو دی گئی ہے، تم ہی اب اس کے وارث ہو، اس وجہ سے کہ جو عمل صالح کرتے رہے ہو. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل جنت کے درجات مختلف ہوں گے، کوئی اعلیٰ درجے میں ہوگا، کوئی اس سے کم تر میں. اس کے باوجود ان میں حسد نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے درجے میں خوش ہوگا، ایک دوسرے سے محبت اور اخلاص سے ملیں گے، جنت کی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کا احسان مانیں گے، اس کا شکر ادا کریں گے جس نے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچنے کا راستہ بتایا. دنیا میں ہم کو اپنے فضل و کرم سے ایمان اور صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی. اس کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو ہم کو یہ ہدایت میسر نہ آتی، ہمیں نہ ملتی. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے رسولوں نے جو بتایا وہ بالکل سچ بتایا کہ ایک دن آنے والا ہے آخرت کا جہاں پر سارے وعدے سچے کیے جائیں گے. تو انہوں نے جو وعدے کیے
سب سچے تھے. جیسے ابھی شبانہ نے کہا نا کہ وہ جو صبر کیا دنیا میں کرنا تھا نفس کی پرستش کے اگینسٹ جا کے، وہ صبر کر لیا انہوں نے نفس کی پرستش کر کے آگ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو جو وعدے پھر ان سے کیے گئے تھے صبر کے، وہ تو سچے ہو گئے نا جنت والوں کے لیے. اور جنہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا اور نفس کی اس میں رہے پرستش میں، تو ان کے لیے پھر اپوزٹ ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے رسول نہ ہوتے تو ہمیں یہ مقام کہاں نصیب ہوتا، کہاں ہم اور کہاں یہ اعلیٰ مقامات. اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے ہم پر، اور اس کا بہت شکر ہے جو ہمیں یہ بیش بہا نعمتیں میسر ہو گئیں. آپ کو یہ سنتے ہوئے بھی اور مجھے تو پڑھتے ہوئے بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہیں پر ہوں. تو یہ بھی کتنی رحمت ہے کہ ہمیں یہ موقع مل گیا یہ سب کچھ جاننے کا، یہ پوری تصویر کشی کرنے کا، ہم سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ منادی کرے گا اور ندا دے گا، اے اہل جنت، یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے عملوں کے سبب وارث بنائے گئے ہو، جس کا تم سے رسولوں نے وعدہ کیا تھا. اپنے ایمان اور عمل کی برکت سے تم نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی میراث کو حاصل کر لیا. تمہارے اعمال کے سبب تم کو رحمت الہی ملی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت نصیب ہوئی ہے. حدیث ہے، فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. اس پر پوچھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. حاصل یہ کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کے سبب ہوگا، اور رحمت کا حصول اعمال صالح سے ہوتا ہے. جب اللہ کے مطیع فرمان ہو جاتے ہیں تو پھر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی دنیا میں کوئی بہت بات مانتا ہے تو آپ کا اس کے لیے کیسا رویہ ہوتا ہے. اپنے شوہروں کو ہی لے لیں، ہمارے شوہر جب ہمارے کہنے پہ ہماری ناز برداریاں کرتے ہیں تو ہمیں کتنے اچھے لگتے ہیں، پھر ہم بھی ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہے کہ جتنا اللہ کو ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے قرض حسنہ مجھے دیں گے، تو جتنا اللہ کے کہنے کے مطابق اعمال کریں گے، اعمال صالح کریں گے، اتنی ہی اللہ کی محبت اور رحمت کے مستحق بنتے جائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے، اب دیکھیں کہ صرف سبحان اللہ کی بات آئی نا حدیث میں جو آتی ہے کہ وہ جو جس کی تسبیح یعنی ذکر سبحان اللہ کسی سے ایک بھی زیادہ ہو گیا گنتی میں تو اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا. تو سبحان اللہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. اور یہ اسپیسیفکلی سبحان جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. کبھی سبحان رسول اللہ تو نہیں کہا گیا، یا سبحان محمد تو نہیں کہا گیا، سبحان اللہ ہی کہا جاتا ہے. تو یہ خاص اللہ کے لیے مخصوص ہے، اسی لیے اس کی بات ہوتی ہے کہ یہ ایک بھی جس کا ایک زیادہ ہو گیا اس کا درجہ اوپر ہو جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو ایک پل پر روکے جائیں گے. جو حقوق دنیا میں ان کے ذمہ تھے ان کا عوض لیا جائے گا، یعنی معاوضہ، عوض معاوضہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے بدلے آپ کچھ دو. جب پاک صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہر شخص اپنے مسکن کو جنت میں اس سے زیادہ پہچانے گا جتنا دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا. یہ البخاری از بیان السبحان، یہ آپ کو میں نے بتائی ہے حدیث. تو آپ دیکھیں دنیا میں آپ کو اپنے گھر کی پہچان ہوتی ہے نا، یہ بھائی ادھر سے بس ادھر سے ایسے مڑیں گے نا تو وہ گیٹ آ گیا ہمارا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی جب آپ جنت کے دروازے کھلیں گے تو ہر ایک کو پہچان ہوگی، وہ میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے. اب ضرورت تھوڑا سا سوچیں کیسا منظر ہوگا. وہ ادھر شبانہ جا رہی ہوں گی اپنے گھر میں، وہ میرا گھر ہے،
رفاقت جا رہی ہوں گی وہ میرا گھر ہے، جمیلہ ناہید جا رہی ہوں گی، عمرانہ جا رہی ہوں گی، اب مجھے جو نام نظرت جا رہی ہوں گی، یہ میرا گھر ہے۔ اور نظرت کا تو بہت ہی اچھا ہوگا، یہ تو قرآن پڑھتی رہی ہیں ماشاءاللہ، ان کا تو جو قرآن پڑھنے والا صحیح پڑھنے والا ہے نا، اس کی تو فضیلت ہی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ اپنے گھروں کو پہچانے کے، سبحان اللہ، مجھے تو یہ سوچ کے رونا آ گیا کہ بھئی واقعی کیسی اللہ تعالیٰ نے کیسی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں ان آیات کے اندر کہ بھئی تم اس دن اپنے گھروں کو بھی پہچان لو گے۔ حدیث جو ہے، حدیث بھی تو اللہ کے ہی ایک حکم ہے نا آیا ہوا، تو وہ ایسے پہچان لیں گے اپنے گھروں کو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سدی اس آیات کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اہل جنت کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا کہ وہ جنت کے دروازے پر ایسا درخت پائیں گے جس کے تنے کے پاس 2 چشمے ہوں گے۔ دوبارہ بتاتی ہوں آپ کو کہ سدی اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اہل جنت کو جب جنت کی، آپ دیکھیں یہ پل صراط سے گزر گئے، ٹھیک ہے، جو تلوار کی طرح 2 دھاری تلوار کی طرح تیز ہوگا، اس سے گزر گئے۔ وہاں جب آگے گئے ہیں تو ابھی روک لیا گیا ہے، نہیں بھئی اب مزید تم لوگوں کی صفائی کی ضرورت ہے، ذرا صفائی کر لو، نہا دھو لو، ٹھیک ہے، پاک صاف ہو جاؤ۔ اب کیا ہوا ہے کہ اہل جنت کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا کہ وہ جنت کے دروازے پر ایسا درخت پائیں گے جس کے تنے کے پاس سے 2 چشمے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو اس سے ان کے سینوں کا تمام کینہ جاتا رہے گا، یہی شراب طہور ہے، اور دوسرے چشمے کا پانی ان کے غسل کے لیے ہوگا، غسل کرتے ہی ان کے چہروں پر تازگی پھیل جائے گی، اس سے ان کے چہروں پر کبھی بھی کسی قسم کا کوئی میل کچیل نظر نہیں آئے گا۔ یہ کتنا علم آپ کو مل رہا ہے کہ دروازے کے ساتھ ہی ایک درخت ہوگا، ادھر سے اس کے تنوں میں سے 2 چشمے نکل رہے ہوں گے، ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو اندر سے ساری صفائی ہو جائے گی، سینوں تک کی صفائی ہو جائے گی، دوسرے چشمے کا پانی پئیں گے اور وہ غسل کے طور پر آئے گا، اور وہ، ہاں بالکل رفاقت کہہ رہی ہیں، ہم پھر نصرت کے گھر تلاوت سننے جایا کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے سسٹم بنائے ہوں، نصرت ایسے اڑتی پھر رہی ہوں اور وہ جو سننا چاہے گا وہاں نصرت چلی جائیں گی سنانے کے لیے۔ کیا بات ہوگی، الحمدللہ۔ وہ پھر آپ جتنا بھی سوچیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت ایسی جگہ ہے وہ جو تمہارے خیال میں بھی نہیں آئے گی۔ یہ تو بس ہماری تھوڑی سی نالج کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ بھی دنیا سے ریلیٹ کر کے کہ ہماری عقل ہی اتنی ہے، ہمیں اس سے زیادہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے جناب، اس طرح پاکی صفائی ہو جائے گی، غسل بھی ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، اور پھر ایسے چہرے تازگی سے چمکیں گے کہ جن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ یہ تبری میں آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسند احمد کی اور بخاری میں ہے، ہر اہل جنت کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو وہ کہے گا اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ فرمائی ہوتی تو یہ میرا ٹھکانہ ہوتا، بس وہ شکر کرے گا، یعنی مجھے ہدایت نہ ہوتی تو پھر یہ ٹھکانہ میرا نہ ہوتا، تو وہ اسی وقت شکر کرے گا۔ اسی طرح ہر جہنمی اپنے مقام جنت کو دیکھ لے گا تو کہے گا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت فرمائی ہوتی تو آج میں اس مقام پر ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو بات حدیث میں آ رہی ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، کہ اس دن وہ حسرت کریں گے، اس کا مطلب ہے ان کے بھی گھر وہاں نومینیٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے جو جہنمی ہیں ان کے بھی، لیکن وہاں کیا ہے، یہ اس کے لیے حسرت اور ندامت ہو جائے گا۔ الفاظ نسائی کی روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں۔ چنانچہ اہل جنت کو اہل جہنم کے حصے کے مقامات بھی جنت والے جو ان کے مقامات تھے وہ عطا کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ جو ان کے لیے رکھے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، آخری وقت تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں۔